اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اور لاتعداد شکر اس ذات کے کہ جس نے ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں اور لاتعداد درود السلام اس ذات پر کہ جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد رحیم عزیز آج کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے آپ کے دوست احباب، آپ کے عزیز و اقربا اور جتنے بھی آپ سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے پچھلے ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ ہم اس میں مبارک یا جباروں کے مسائل کے حل اور علاج کا تفصیلی جائزہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں لیں گے۔ تو ناظرین، آج کی اس نشست میں، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک و مطہر اور جلالی اسم یا جباروں کے بہت سے مسائل کے حل فرداً ڈسکس کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام کے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل وارث 313 کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے، کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے تاکہ وقتاً فوقتاً آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں اور بر وقت آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات موصول ہوتے رہیں۔ ناظرین، گزارش کریں گے کہ آپ کے پچھلی نشست کے کچھ سوالات جو ہمیں کمنٹ باکس میں موصول ہوئے تھے ان کے جوابات ان باکس میں شیئر کر دیے گئے ہیں، آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا ایپیسوڈ ضرور پسند آئے گا۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ ضرور آپ سے شیئر کریں گے کہ آج کا یہ مبارک و مطہر اسم پاک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج سے پہلے اس میں ہم نے ابھی تک وہ مسائل ڈسکس نہیں کیے جو آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ مبارک و مطہر اسم جلالی ہے اور اس کو کن کن روحانی، دنیاوی اور دینی مسائل کے حل یا علاج کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ بانجھ پن کا علاج۔ ناظرین، اگر کسی کے ہاں اولاد پیدا ہو کر مر جاتی ہو یا اولاد پیدا ہونا بند ہو گئی ہو اور عورت کو بانجھ پن کے طعنے ملنا شروع ہو گئے ہوں، ناظرین یہاں یہ بات بہت غور طلب ہے کہ آج کل کے اس دور میں ہم جس معاشرہ میں رہتے ہیں یہ ایک بہت غلط کانسیپٹ بن چکا ہے۔ پہلے تو یہ چیز کلیئر کر لیجئے کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے اپنی نعمت اور رحمت کاملہ سے نواز دے۔ تو اگر کسی بھی بہن کو، کسی بھی خاتون کو ان مسائل سے دوچار ہونا پڑے تو تمام سامعین سے، تمام لسنر سے یہ گزارش ہے کہ خدا را عورت کو اس چیز کا طعنہ نہ دیجیے، کیونکہ یہ چیز اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے، یہ تو خدا باری تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ جسے چاہے اولاد کی نعمت سے نواز دے اور جسے چاہے اس نعمت سے محروم فرما دے۔ تو اس کے حضور دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ جس عورت کو بھی بانجھ پن کے طعنے ملنا شروع ہو گئے ہوں تو اس کے شوہر کو چاہیے کہ 11 دن بعد از نماز عشاء وتروں سے پہلے اس مبارک اسم یا جباروں کو 707 مرتبہ 707 ٹائمز پڑھے۔ 11ویں دن پڑھنے کے بعد 3 عدد باداموں پر دم کرے، پھر 1 بادام بیوی کو کھلائے اور 2 خود کھائے، تو انشاءاللہ
40 دن کے اندر اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک اسم کی بدولت اس کی بیوی امید سے ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اسے نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ اولاد نرینہ کے لیے یہ عمل انتہائی مفید ہے۔ ذاکر ہر سال ایک بکرا ذبح کرے، اللہ کے نام پر پکا کر غریبوں اور مسکینوں کو کھلائے تو انشاءاللہ اولاد کی عمر دراز ہوگی۔ سوکھے، کمزور اور لاغر بچوں کا علاج۔ جن بچوں کو سوکھے کا مرض لاحق ہو یا بیماری کی وجہ سے بچے کمزور اور لاغر ہو جائیں تو صحت کی بحالی کے لیے اس اسم پاک کا ورد بے حد مؤثر ہے۔ تھوڑا سا سرسوں اور زیتون کا تیل لے کر اس اسم پاک یا جباروں کو اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ پڑھیں اور 7 روز تک پڑھنے کے بعد تیل پر دم کر دیں۔ تیل کی بچے کی سارے جسم پر مالش کریں، انشاءاللہ بچہ صحت مند اور توانا ہو جائے گا اور جسم کی کمزوری اور دبلا پن دور ہو جائے گا۔ راہ سلوک پر چلنے والوں کے لیے، راہ سلوک کے ابتدائی مراحل کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے یہ اسم پاک یعنی اسم پاک یا جبارو انتہائی مجرب ہے۔ راہ سلوک کے مسافر اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 206 مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھنا معمول بنا لیں تو وہ آسانی سے اپنی منازل طے کر سکیں گے۔ کالے علم کے وار سے بچاؤ۔ جی ہاں ناظرین، آج کل کے اس دور میں، فتنوں کے دور میں، نفسا نفسی کے دور میں، ناظرین ہر کوئی آج کل اس مشکل سے دوچار ہے۔ ہر کسی کو اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں کسی نے اس پر کچھ کر تو نہیں دیا، کہیں کسی نے کوئی چیز اس کے لیے دشواری والی راہ میں حائل تو نہیں کر دی، جس کی وجہ سے انسان کی روزمرہ کی زندگی اور معمولات زندگی بے حد ڈسٹرب ہو کر رہ گئے ہیں اور وہ پریشانی، مشکلات اور مصائب کا سامنا کر رہا ہوتا ہے اور خود کو دکھوں اور آلائشوں میں گرا ہوا خود کو سمجھتا ہے۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں، آج کی اس نشست میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس مبارک اسم کی بدولت آپ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام پڑھ کر کس طرح اس قسم کے اثرات سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کل اخباروں میں عاملوں کے دعوے پڑھ کر یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے کائنات کو تسخیر کر لیا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جادو عام ہو جائے گا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم نے جادو کو ناپسند فرمایا ہے، لیکن پھر بھی لوگ کالے علم کی ریاضت اور عمل کرتے ہیں۔ یہ غلط فہمی بھی عام ہے کہ کالے علم کو کالا علم ہی کاٹ سکتا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں۔ کالا علم بالکل اسی طرح ہے جیسے اندھیرا ہو اور اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ روشنی درکار ہوتی ہے اور نور ہی کام آتا ہے۔ کالے علم کو کاٹنے یا سحر اسود کو زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ایک صفاتی نام ہی کافی ہے، جبکہ پورا قرآن ابھی پڑھا ہے۔ سحر اسود یا کالے علم کی سب سے خطرناک قسم وڈو ہے، جس میں کالے علم کے عامل نے جس انسان پر جادو کرنا ہو اس کا پتلا بناتا ہے اور علم کو پڑھ کر اس میں سوئیاں پیوست کر دیتا ہے۔ پتلے پر جس شخص پر جادو کرنا مقصود ہو اس کے جسم کا استعمال شدہ کپڑا یا اس کے بال لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ پتلے کو یا تو دفن کر دیا جاتا ہے یا کسی گہرے کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کے اعمال جب ہو جاتے ہیں اور انسان تکلیف میں آ جاتا ہے
تو تکلیف کی وجہ سے اس میں قوت فیصلہ بہت کم ہو جاتی ہے، اور وہ لوگوں کی اس بات کو مان لیتا ہے کہ کالے علم کو کالے علم سے ہی کاٹا جا سکتا ہے۔ یہ بے حد غیر مؤثر ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ خداوند قدوس کی ذات مبارکہ دنیا کی ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ صفاتی نام ہی اتنے پرتاثیر ہیں کہ جب ان کا ورد کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، ان کی تسبیح کی جائے، اس ذات کریم کو جب اس مبارک اسم کے طفیل پکارا جائے تو وہ ضرور اپنے انوار و تجلیات انسان پر نازل فرماتا ہے۔ لہٰذا وہ کسی جادوگر سے رابطہ کرتا ہے اور جادوگر اسے اچھی طرح سے لوٹنے کے بعد بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ قبلہ محترم ڈاکٹر پروفیسر افتخار حسین وارث قادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضور بابا جی پیر فضل شاہ قادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ المعروف بابا جی لاہور ہائی کورٹ والے کے نواسے ہیں، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس سے بھی کوئی بڑا عمل ہوتا تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کے اس مبارک اسم سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ضعیف الاعتقادی انسان کو نہ صرف گمراہ کرتی ہے بلکہ بعض اوقات دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیتی ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر جو اپنے فن میں مکمل دسترس رکھتا ہو، وہ اس اسم پاک کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ جس شخص پر کالے جادو کا اثر ہو اور کالے جادو کی وجہ سے اسے جسمانی یا ذہنی نقصان پہنچ رہا ہو تو وہ اس اسم پاک یا جباروں کو بعد از نماز عشاء 11 دن تک، جی ہاں ناظرین توجہ سے سماعت فرمائیے گا، آپ کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مبارک اور مطہر نام کہ جو بھی فیوز و برکات ہیں آپ کو ان سے مکمل طور پر مستفید ہونے کی توفیق حاصل ہو، آپ اس سے مکمل شفایاب ہو سکیں، اس کے انوار و تجلیات اور اسرار و رموز سے واقف ہو سکیں۔ تو یہاں توجہ فرمائیے گا، آپ کو اس سے پہلے بھی آپ نے لوگوں کی آراء، آپ نے لوگوں کے مشورے سنے ہوں گے، لیکن جو ہم آپ کو آج اس اسم مبارک کے متعلق کالے علم سے وار کے بچاؤ کے لیے بتانے جا رہے ہیں، یہ اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ تو ناظرین اسے توجہ سے ضرور سماعت فرمائیے، ہو سکتا ہے آپ کا یہ سننا کسی اس کے زیر اتاب انسان کے کام آ سکے۔ تو ناظرین جس شخص کو بھی ایسا محسوس ہو کہ اس پر کالے جادو کے وار ہیں تو اسے جسمانی اور ذہنی نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ اسم پاک یا جباروں کو بعد از نماز عشاء 11 دن اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 707 یعنی کہ 707 مرتبہ پڑھیں تو ہر قسم کے جادو کا اثر زائل ہو اور وہ تمام نقصانات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک اسم کے ذکر کی بدولت محفوظ رہے گا۔ جادوگر کی اصلاح ہوگی۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر جبر کرتا ہے تو اس کی یہ صلاحیت مکمل نہیں ہوتی۔ مکمل صلاحیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ میں ہی پائی جاتی ہے۔ لہٰذا جب اللہ پاک کے اس مبارک نام کا سہارا لیا جائے گا، اس کا ورد کیا جائے گا، اس کا ذکر کیا جائے گا، اس کی حمد و تسبیح ثنا بیان کی جائے گی تو اس کے آگے تمام کالے پیلے اور نیلے علم دم توڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ ظالم افسر کو زیر کرنا، ظالم لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بے حد مؤثر اور سریع التاثیر ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دفتر، کارخانے یا فیکٹری میں ملازم ہو اور اس کا افسر اسے ناجائز تنگ کرتا ہو تو اس کی زبان بندی اور ظلم سے محفوظ رہنے کے لیے اس اسم پاک کو 206 مرتبہ روزانہ
اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف 10 دن تک پڑھے، انشاءاللہ ظالم زیر ہو جائے گا اور وہ ظالم افسر کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔ نفس کو مغلوب کرنا۔ جناب شیخ ابو العباس احمد بن علی بونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مریدوں اور اہل ریاضت کے لیے یہ ذکر بے حد مفید ہے۔ اس کی برکت سے وہ نفس کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہتے ہیں اور شہوت نفسانی ان پر غالب نہیں آ سکتی۔ جو شخص نفس کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو یعنی اسم پاک یا جباروں کو 1000 مرتبہ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 40 دن پڑھے، انشاءاللہ نفس میں پاکیزگی، طبیعت میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی۔ جنگ میں غالب آنے کے لیے اس اسم کے ذاکر کو کوئی شخص زیر نہیں کر سکتا۔ سربراہان مملکت کے لیے یہ اسم ایسا مؤثر ہتھیار ہے جو ہمیشہ نشانے پر لگتا ہے۔ حالت جنگ میں جو سربراہ اس اسم کا ذکر کرے وہ کبھی مغلوب نہ ہوگا، فتح اس کا مقدر ہو اور دشمن کا خوف جاتا رہے گا۔ پیر فضل شاہ قادری قلندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف بابا جی لاہور ہائی کورٹ والے رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا خاص عمل، اس عمل کو لکھنے سے پہلے اس کی شرائط آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ عمل بھی بابا جی پیر فضل شاہ قادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا بہت خاص عمل ہے، اور اس عمل کو کرنے سے پہلے اس کی شرائط بہت ہی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اس عمل کو پڑھنے سے پہلے اس کی شرائط آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کی اجازت صرف اور صرف اس صورت میں ہے جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ دشمن نقصان پہنچانے والا ہے، جان پر، مال پر، اولاد پر آفت آتی دکھائی دے تو اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اگر ویسے ہی کسی کو تنگی پہنچانے کے لیے یا اپنی برتری کسی پر ثابت کرنے کے لیے یہ عمل کیا جائے گا تو عامل نقصان کا ذمہ دار خود ہوگا۔ ناظرین، انتہائی غور طلب بات، انتہائی توجہ طلب کہ آپ نے اس عمل کو اس ہی وقت کرنا ہے، اسی صورت میں کرنا ہے جب آپ یہ میک شور کر لیں، ہر طرح سے آپ کو اس چیز کی تصدیق ہو جائے کہ آپ کے اوپر انتہائی ظلم ہو رہا ہے، آپ کی جان، مال، اولاد، عزت کو خطرہ ہے، تو تب آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، وگرنہ اس عمل کو کرنے کی اجازت نہیں۔ یا آپ محض دنیاوی طور پر اپنا اثر و رسوخ دکھانے کے لیے یا کسی پر برتری ظاہر کرنے کے لیے اس عمل کو کریں گے تو آپ اس کے نقصان کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں عمل کی جانب۔ عمل درج ذیل ہے۔ جو شخص کسی ظالم سے خائف ہو اور اسے ڈر ہو کہ ظالم اس پر ظلم کرے گا، اسے نقصان پہنچائے گا، اس کے جان و مال داؤ پر لگے ہوں، تو چاہیے کہ اس اسم کو 10 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی یا جباروں پڑھنے پر کھولے، اور اسی طرح بند مٹھی کی 5 انگلیاں اس اسم پاک کو پڑھ کر باری باری کھول دے اور دشمن کا تصور کرے، یعنی ظالم کا تصور کرے، اور ہتھیلی پر یوں پھونک مارے جیسے کہ دشمن سامنے ہو، تو نہ صرف وہ ظالم کے شر سے محفوظ رہے گا بلکہ ظالم کے دل میں ذاکر کے بارے میں خوف پیدا ہو جائے گا اور وہ خود کسی بھاری مصیبت میں مبتلا ہو کر نقصان پہنچانے سے باز رہے گا۔ اس عمل کے لیے ناظرین ایک بار پھر سے دہرا رہے ہیں، یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے ذاکر کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر اس بات کا یقین کرے کہ وہ حق پر ہے اور اسے ناجائز تنگ کیا جا رہا ہے،
یا اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، وگرنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ اجازت ضرور طلب کیجئے اور ہر طرح سے اس بات کی یقین دہانی ضرور کیجئے کہ آپ حق پر ہیں اپنے ہر جائز کام کو سر انجام دینے کے لیے۔ اگر کسی شخص کے جائز کام لوگوں کے ظلم کی وجہ سے رکتے ہوں اور وہ اپنے جائز کام نہ کروا سکتا ہو تو اس اسم پاک یا جباروں کی ایک تسبیح روزانہ اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس کے جائز کاموں میں جو شخص بھی رکاوٹ ہے اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو اور وہ اس کے جائز کام کر دے۔ عمل کی مدت 7 دن ہے۔ 7 دن کے بعد ہمیشہ گھر سے نکلنے سے پہلے 11 مرتبہ اس اسم پاک کو یا جباروں کو پڑھنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ جلد اس مبارک اسم کی بدولت اس کے ہر جائز کام پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ جی ناظرین، تو امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک اور جلالی اسم کے بارے میں بہت سے مسائل کے حل تفصیلاً جائزہ لے کر پیش کریں گے، جو کہ ہم نے کوشش کی کہ آپ تک پہنچائیں، اور ہم نے اس کوشش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ایک چھوٹی سی کاوش کی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ ضرور پسند آئے گا، اور جانے سے پہلے آپ کا ہوسٹ آپ سے اجازت طلب کرتا ہے اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلد اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اور مبارک اسم گرامی کا تفصیلاً ذکر کر جائزہ لیں گے۔ ناظرین، جانے سے پہلے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل وارث 313 کو ضرور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ بروقت آپ تک ہماری اپڈیٹس پہنچتی رہیں، اور کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور اپنے قیمتی کمنٹ سے آگاہ کیجئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔